تھا وہ بند ہو جاتی تھی، لڑائی مار ہونا بند ہو جاتا تھا، اس لیے کہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینہ سے ہمیں اور آپ کو رب کا خیال آتا ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ماہ کو رکھا ہے، 12 مہینہ کو ترتیب سے رکھا گیا ہے، اور ایک کے بعد دیگر ماہ کا چاند نظر آتا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو حرمت کا بھی پیغام دیتا ہے، محبت کا بھی پیغام دیتا ہے۔ محبت کا پیغام کیسے دیتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، حرمت کا پیغام کیسے دیتے ہیں آپ کو پتا ہوگا۔ تو ہمارے اسلاف میں جو گزر گئے ہیں، اگر کبھی ضرورت پڑتا تھا خون کی تو خون کو بہا کر اسلام کی پرچم کو اونچا کیا کرتے تھے۔ اگر اسلام میں کبھی ایسی ضرورت پڑتا تھا محبت کی تو خون سے نہا کر اسلام کے پرچم کو اٹھاتا کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 12 مہینہ رکھا ہے، لیکن 12 مہینے کا فضیلت الگ الگ ہے۔ کسی مہینے کو کہا گیا ہے کہ یہ مہینہ برکت والی ہے، کسی ماہ کو کہا گیا ہے کہ یہ مہینہ رفت والی ہے، کسی ماہ کو کہا گیا یہ مہینہ حج اور عمرہ کرنے کا ہے، کسی ماہ کو یہ کہا گیا ہے کہ اس ماہ میں شہید ہوئے تھے۔ کچھ مہینہ ایسے بھی ہے جسے ہم کو پیغام محبت دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، اسلام میں 12 ماہ کو رکھا ہے، 12 مہینہ کو ترتیب سے رکھا ہے۔ تو اسلام میں جو پہلا مہینہ ہے یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور اسلام میں جو آخری مہینہ ہے یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ تو حضرات محترم، قربانی سے مہینہ شروع بھی ہوتا ہے، قربانی سے مہینہ ختم بھی ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اسلام کتنا مذہب اچھا ہے کہ اسلام جب شروع ہوتا ہے یہ بھی خون خرابہ سے ہوتا ہے، اور اسلام جب ختم ہوتا ہے یہ بھی خون اور خرابہ سے ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، جب اسلام کا آخری چاند نظر آتی ہے، جب اسلام کا آخری ماہ کا نظر آنے لگتا ہے تو ہمارے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آنے لگتی ہے، ہمارے دل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد آنے لگتی ہے، ہمارے دل میں حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کی یاد آنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ سارہ وہ محترمہ بیوی ہے اور حاجرہ وہ پاکیزہ عورت ہے جس نے اپنے بچوں کو پال کر پھر بھی رب کے بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا خلیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا گہرا دوست ہے۔ لیکن گہرا دوست سے رب تعالیٰ نے بار بار امتحان لیے۔ ایک اللہ کے نبی سے رب تعالیٰ نے بار بار امتحان لیے۔ اللہ کے نبی ابراہیم سے 5 مرتبہ امتحان لیے۔ حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ 5 مرتبہ امتحان لیے، اور 5 مرتبہ امتحان دینے میں شروع سے لے کر 80 سال کے عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان دیتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوتے گئے۔ تو حضرات محترم، یہ قربانی کا سسٹم کہاں سے شروع ہوا؟ یہ قربانی کا رسم و رواج کہاں سے آ گیا؟ یہ قربانی کا طریقہ ہمیں اور آپ کو کہاں سے مل گیا؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیے تھے، وہ ایسے شروع ہوا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، اور آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ تو حابیل اور قابیل میں لڑائی ہو گئی تھی، اور لڑائی کسی اور بات سے نہیں بلکہ نکاح کے پیغام کو لینے کے لیے، نکاح کروانے کے لیے اور نکاح کو سرساد کرنے کے لیے یہ دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا، اے آدم علیہ السلام، تمہارے 2 بیٹے نکاح کے پیغام کو لے کر جنگ شروع کر دیا ہے، اور دونوں آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں ایک سے بڑھ کے ایک ہے، دونوں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔
हाबिल बड़ा है और काबिल छोटा है, लेकिन काबिल भी बड़ा हो जाता है और हाबिल भी बड़ा हो गया है। तो लेकिन दोनों का सिस्टम उस वक्त भी शुरू हुआ था, उस वक्त भी कुर्बानी दिया करता था। तो हज़रात मोहतरम, आप और हमारी कुर्बानी में क्या फ़र्क है, उस वक्त की कुर्बानी में क्या फ़र्क है? तो हज़रात मोहतरम, हाबिल और काबिल दोनों भाई है, उनका बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला नबी है, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला इंसान है। आदम अलैहिस्सलाम को रब तआला ने जन्नत में बनाया था, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन हाथों से बनाने के बावजूद भी वो जन्नत का पूंजी अता किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया का खजाना उनके कदमों में डाल दिया। फिर उसके बाद उनको 2 बेटा अता किया, उन 2 बेटों में से झगड़ा हो गया और झगड़ा का सिस्टम चालू ना होता तो हमें और आपको कुर्बानी नहीं मिलता। तो हज़रात मोहतरम, हाबिल और काबिल आदम के बारगाह में आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं और अपनी बात से पुकारने लगते हैं। निकाह दोनों को करवाना है, लेकिन कौन किससे निकाह करेगा, रब ताला फैसला करेगा। निकाह एक है, बेटा 2 है। तो अल्लाह तबारक ताला ने आदम को हुक्म दिया, ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे पास 2 बेटा है और दोनों बेटा में से एक ही से निकाह होगा और एक ही निकाह कर सकता है, और इनमें से काबिल करेगा या हाबिल करेगा कोई कह नहीं पाता है। इनमें से फर्क कैसे किया जाएगा और कौन किससे निकाह करेगा, ये फैसला रब ताला करेगा। तो आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे बेटे हाबिल से कहा जाए और तुम्हारे बेटे काबिल से कहा जाए कि दोनों कुर्बानी करे, और जिसकी कुर्बानी को रब ताला कबूल कर ले वो इन्हीं से शादी, उन्हीं से निकाह हो जाएगा। तो हज़रात मोहतरम, गौर करने के मकाम है, हमें और आप कुर्बानी करते हैं, गोश्त हम खाते हैं, कबूल होगा या नहीं होगा किसी को पता नहीं है। अगर वही दौर अभी भी चलता तो हम अपने सर उठा कर कभी जी नहीं पाते, इसलिए कि हमारा कुर्बानी एक कहावत है, हमारी कुर्बानी एक दिखावट है, हमारी कुर्बानी लोगों की मोहब्बत बढ़ाने की है, हमारी कुर्बानी लोगों को दिखाने के लिए। अगर समाज में कुर्बानी दे देते हैं तो सीना तान कर कहते हैं कि मेरे घर में कुर्बानी है, लेकिन हमारी कुर्बानी रब के बारगाह में कबूल होता है या नहीं होता है, रब के अलावा, रब के महबूब के अलावा कोई नहीं जानता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहा, ए हाबिल और काबिल, दोनों कुर्बानी क्या करो। जो हाबिल नाम से जो बड़ा लड़का था, एक जानवर को ज़बह करते हैं और ज़बह करने के बाद हाबिल को और काबिल को यह हुक्म होता है कि दोनों जानवर को कुर्बान करने के बाद एक ऊंची चट्टिया मैदान में, ऊंचे पहाड़ में दोनों को रखा जाए, और जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर उस कुर्बानी को जला दे, उस कुर्बानी को लेके उठा ले, वो कुर्बानी कबूल हो जाएगा। और जिसको छोड़ दे, जिसकी गोश्त को ना खा ले और जिसकी गोश्त को आग ना जला दे, उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगा। तो दोनों बेटा मशहूर थे, दोनों बेटे पावरफुल थे। एक घमंड दिखाते थे बड़ा होने का, एक घमंड दिखाते थे छोटा होने का। तो छोटा बेटा समझता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुझसे मोहब्बत करते हैं, बड़ा समझते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम मुझसे मोहब्बत करते हैं। दोनों की मोहब्बत के बाप का बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। दोनों एक अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि मेरी कुर्बानी रब के बारगाह में कबूल हो जाएगा। हाबिल समझता है कि मेरी कुर्बानी रब के बारगाह में कबूल हो जाएगा। हाबिल समझते हैं कि रब के बारगाह में मेरी दुआ कबूल हो जाएगा। दोनों हाबिल ने एक जानवर को ज़बह करते हैं। ज़बह करने के बाद एक पहाड़ के ऊपर रख देते हैं। मोटी को करने के बाद पहाड़ के ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद और जो काबिल थे, जो छोटा वाले थे, वो पूरी खजाना को उठाकर एक पहाड़ में रख देते हैं। दोनों रब के बारगाह में, रब के राह में एक दौलत से नवाजा है और एक रब के बारगाह में जानवर से नवाजा है। लेकिन ये देखना है, ये फैसला करना है किसकी दौलत को रब पसंद करता है, किसकी जानवर को रब पसंद करता है। तो हज़रात मोहतरम, हाबिल और काबिल दोनों तरीके से, दोनों अलग अलग तरीके से पहाड़ के ऊपर जाते हैं। जाने के बाद दोनों अलग अलग तरीके से एक जानवर रखते हैं ज़बह करने के बाद, और एक खजाना रखते हैं, एक दौलत रखते हैं। तो हज़रात मोहतरम, फिर कुछ देर के बाद
یہ کچھ دن کے بعد کچھ دیر کے بعد آواز آتی ہے. آواز آنے کے بعد ایک آگ کا گولا پیدا ہوتے ہے. پیدا ہونے کے بعد آسمان سے چلے آ رہا ہے. آسمان میں چلے آنے کے بعد دونوں کے بیچ میں پڑ جاتے ہیں. پڑ جانے کے بعد دونوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتا ہے. اب میرے حصہ میں آ جائے گا, اب میرے حصہ میں آ جائے گا. قابل سمجھتا ہے کہ میرے خزانے کو کھا جائے گا. حابل سمجھتا ہے کہ میری جانور کو کھا جائے گا. تو حضرات محترم, حضرت حابل سمجھتا ہے اور حضرت قابل سمجھتا ہے. دونوں الگ الگ طریقے سے رب کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے. دعا کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیتا ہے. اس آگ کو حکم دیتا ہے, اے آگ تو اس کے خزانے پہ جانا, تو اس کے جانور پہ جانا جو مجھ سے محبت کرتا ہے. تو حضرات محترم, جو ذبح کیا تھا خصی, جو ذبح کیا تھا جانور, اس گوشت پہ آ جاتے ہیں. آنے کے بعد آگ کو اس کو بھجا بنا کر آسمان میں اڑ جاتا ہے. اس کے گوشت کو آسمان میں لے کے چلے جاتے ہیں. آسمان میں لے کے جانے کے بعد حابل سمجھتا ہے کہ میری قربانی رب کے بارگاہ میں قبول ہو گیا. تو حضرات محترم, اس وقت فیصلہ ہوا کرتا تھا. اس وقت یہ جانا جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوتا ہے, کس کی قربانی قبول نہیں ہوتا ہے. اگر یہی سسٹم, اگر یہی رسم و رواج آج کی ماحول میں بھی ہو جاتا تو میرے خیال سے کسی کی قربانی قبول نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ قربانی کرتے ہیں دل میں کینہ رکھ کر, آپ قربانی کرتے ہیں دل میں بغض رکھ کر, آپ قربانی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, آپ قربانی کرتے ہیں غریب مسکینوں کو بانٹا نہ کر بلکہ امیروں کو کھلانے کے لیے, آپ قربانی کرتے ہیں سماج میں نام ہونے کے لیے, آپ قربانی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اگر یہی ماحول ابھی بھی چلتا تو آج مسلمان کسی کو منہ دکھانے کے لیے قابل نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس وقت بھی قربانی کیا کرتا تھا تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا تھا. اگر کسی کی قربانی قبول ہوتا تھا تو آسمان سے آگ برستا تھا, آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ اس جانور کو کھا لیتا تھا. اگر جس کے جانور کی گوشت کو آگ کھا لیتا تھا اس کی قربانی قبول ہوتا تھا. اگر جس کے آگ کو آسمان نہیں کھاتا تھا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتا تھا. تو حضرات محترم, ہمیں اور آپ کو یہ سوچ کر بہت خوشی ہوگی کہ مصطفیٰ نے ہماری لاز رکھ لی. آج ہمارے مصطفیٰ نے حضور سرکار کائنات ہے ہماری حفاظت فرما دیا. اس لیے کہ اگر حضور نہ پیدا ہوتے یہ زمین کی چٹاس نہیں پیدا ہوتی. اگر حضور مصطفیٰ نہیں آتے تو زمین میں رہنے کے لیے انسان پیدا نہیں ہوتا. تو حضرات محترم, آج ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم ادا کرتے ہیں, بوٹیاں ہم گاتے ہیں, سیرا اور گوری ہم کرتے ہیں, لیکن نام ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. آج ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے انسان تیور دکھاتا ہے. آج ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کو گھمنڈ دکھایا کرتا ہے کہ میں قربانی کروں گا, اور قربانی کرنے کے بعد ایک نام کو لسٹ بناتا ہے. لیکن لسٹ بنانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ لسٹ کے ساتھ ساتھ رب کے بارگاہ میں قبول کروانا یہ عام بات ہے. تو حضرات محترم, حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا نبی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا خلیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا دوست ہے. لیکن آپ سمجھیں کہ کوئی دوست کسی دوست سے امتحان نہیں لیتا ہے, کوئی دوست کسی دوست سے ایگزام نہیں لیتا ہے, لیکن وہ رب تعالیٰ جسے اپنا محبوب بنایا, وہ رب تعالیٰ جس نے اپنا محبوب بنا کر ایک دوست کا پیغام دیا. لیکن پیغام کرنے کے باوجود بھی ابراہیم سے طرح طرح کی محبتیں لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے طرح طرح کی وہ امتحانات رہا, لیکن یہ اللہ کا نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ سے اتنی محبت تھی کہ ہر ایگزام میں پاس ہو گیا. اللہ کا نبی خلیل ہر امتحان میں پاس ہوتے ہوئے نظر آنے لگا. تو حضرات محترم, کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان نہیں کرے گا, کوئی ماں اپنی بیٹے کو قربان نہیں کرے گا, لیکن وہ اللہ کا نبی جو اپنی بیٹے کو قربان کر دیا, وہ اللہ کا نبی جو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. تو حضرات محترم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئے تھے, لیکن کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتا تھا. ہونے کے باوجود بھی, اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوفناک دردناک یہ محسوس ہوا کہ میں بڑھاپا ہو چکا ہوں, میرا کوئی سہارا نہیں ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرا کوئی ہتھیار نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت حاجرہ نے آپس میں نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. لیکن پیدا ہو جاتے ہیں, ہونے کے بعد ترنت یہ خبر بھی مل جاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو کئی سنسان اور بیابان اور جنگلات اور کسی چٹیال میدان میں چھوڑ دیا. لیکن اللہ کے نبی خلیل نے رب کے بارگاہ میں بار بار امتحان دیا کرتے تھے, بار بار امتحان میں پھنسایا کرتے تھے. لیکن اگر اللہ کا نبی نہ ہوتے, اللہ کا خلیل نہ ہو پاتے
تو امتحان میں پاس نہیں ہوتے. اگر ہم سے امتحان لینے کی بات ہوتی ہے ہم سے کچھ نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ ہم تو اللہ کا نبی کے مصطفیٰ کی امتی ہے، لیکن مصطفیٰ کے امتی کا حق نہیں ادا کر پاتے ہیں. ہمارا اسلاف کا طریقہ رہا ہے جب اسلام کی بات آتی تھی تو اپنا تن اور دن دے کر اسلام کو بچانے کے لیے اپنا تیار ہو جاتے تھے. لیکن ہمیں اور آپ اتنا بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ اسلام کی جب بات آئے تو اپنی زبان کھولا جائے. تو حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی ہونے کے بعد جب 86 سال کی عمر ہو جاتے ہیں تو رب کے بارگاہ میں ایک دعا عریضہ پیش کرتے ہیں. وہ دعا کیا کرتا ہے؟ رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب کائنات مجھے ایک نیک اولاد عطا کر، ایک مجھے نیک بیٹا عطا کر، ایک مجھے ایک اچھا لڑکا عطا کر. لیکن رب کے بارگاہ میں دعا قبول ہو جاتے ہیں. ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پشت سے اور حضرت حجرہ کے سکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. لیکن حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں ہمیشہ رہتا ہے. اس لیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے، ہمیں اور آپ کو یہ بار بار ٹچ کرتا ہے. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں بار بار یہ چیز اعلان ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیتا ہے کہ قربانی کیا کرو. اب قربانی کرنا ہمیں اور آپ کا معلوم چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور قربانی کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابل سے شروع ہوا تھا. وہاں سے ہٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور ابراہیم السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے پاس خصی اور بھینسی اور پاڑا کا قربانی دیتے ہیں. اگر کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان سے یہ کہہ دیتا یا خواب میں آ جاتا کہ اے انسان تمہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، تو وہ خواب کسی سے نہیں بتاتا، کسی سے شیئر نہیں کرتا، یہ اس لیے کہ ان کے بیٹے کے بارے میں حکم آیا ہے. تو حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امتوں میں سے کچھ امتی ایسا ہوگا جو قربانی کرے گا لیکن قربانی قبول نہیں کیا جائے گا. 3 لوگوں کی قربانی رب کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اب وہ 3 لوگ کون ہیں؟ 3 لوگوں کی قربانی رب کے بارگاہ میں نہیں پہنچایا جائے گا. پہلا انسان اس کا جو رب کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، مطلب رب کے ساتھ ساتھ کسی سے اور انسان کے طریقے سے رب کو پوجا کرے، اس انسان کی قربانی قبول نہیں کیا جائے گا. دوسرا انسان جو حلال کو حرام بنا کر بیچے اور حرام کو حلال بنا کر بیچے. تیسرا سود کھانے انسان کا. تیسرا آدمی جو سود کھاتا ہے اس کی قربانی رب کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. پہلا قربانی جس کا قبول نہیں ہوگا جو خدا کے علاوہ کسی کو شرک ٹھہرائے. دوسرا انسان کا قربانی قبول نہیں ہوگا جو حلال کو حرام بنا کر بیچے اور حرام کو حلال بنا کر بیچے، اس کی قربانی رب کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور تیسرا انسان وہ جو سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے. تو حضرات محترم، اب قربانی ہمیں اور آپ کو یاد دلاتا ہے قربانی ایک انسان کی امتحان ہے. قربانی ایک انسان کی امتحان کے طریقے سے امتحان ہے. جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم سے یہ پکارا تھا، ابراہیم کو خواب دکھایا تھا، بار بار یہ خواب دلاتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ کو قربان کر دیا لیکن قربانی قبول نہیں ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ کو قربان کر دیا لیکن قربان نہیں ہوا، قبول نہیں ہوا تھا. لیکن جب بعد میں قربان آیا، جب خواب آیا تو خواب میں یہ آیا کہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو رب کے بارگاہ میں ذبح کرنا ہے، کیا تو نے تیار ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ خاموشی سے اپنے دل میں یہ بات رکھ کر حاضرہ کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے بی بی محترمہ، اے سر تاج، آج اپنے بیٹے اسماعیل کو اچھی طریقے سے نہلا دو، آج اپنے بیٹے اسماعیل کو اچھی طریقے سے کپڑا پہنا دو، آج اپنے بیٹے اسماعیل کو اچھی طریقے سے سرما لگا دو. اور اپنی زبان سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آج بیٹے اسماعیل کو کسی کے گھر پہ دعوت میں لے کے جانا، آج ابراہیم علیہ السلام کو کسی کے گھر پہ دعوت میں کھانے کے لیے لے جانا ہے. تو ماں ہے جو اپنی دل میں سارے چیز کو رکھنے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں. تیار کرنے کے بعد پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے کہتا ہے کہ
کہ آخر یہ دعوت کہاں پہ ہے، آخر دعوت کس کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہیں دیتے ہیں، لیکن جواب نہ دینے کے بعد جب شیطان انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، جب شیطان ہمیں اور آپ کو لپٹ میں آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی شیطان پوست ہو گیا تھا، شیطان آ گیا تھا۔ تو حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آتے ہیں، آنے کے بعد شیطان کو کنگر سے جھٹا مارتے ہیں، کنگر سے پکارتے ہیں، کنگر سے تھوپتے ہیں، لیکن شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن شیطان بھاگتا نہیں ہے، بلکہ شیطان حضرت حاضرہ کے پاس آ جاتے ہیں، آنے کے بعد حاضرہ سے پکارتے ہیں، اے حاضرہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اسماعیل کو کہاں لے کے گیا؟ اے حاضرہ تمہیں پتہ ہے کہ اسماعیل کو کہاں لے کے گیا؟ تو حاضرہ پکارنے لگتی ہے کہ میرے بیٹے اسماعیل کو کسی کے گھر پہ دعوت کھانے کے لے کے گیا ہے۔ تو حضرات محترم، آج اسماعیل السلام کی محبت ہمارے دل میں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے، تبھی تو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو قربان نہیں کرتے، اگر محبت نہ ہوتی تو اپنا خون اور پسینہ سے کما کر رب کے بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے۔ حضرات محترم، اور قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ رب کو یقین بھی دلاتے ہیں، اور قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ احساس بھی ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی پڑوسی کوئی غریب ہے تو ہم کم کھاتے ہیں اور غریب کو زیادہ کھلاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اگر آج قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، آج اسی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بقرعید کا چاند نظر آتا ہے تو یہ 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس 10 رات میں جو عبادت کرتا ہے، جو 10 رات میں اللہ اس کے رسول کو یاد کرتا ہے، تو وہ کسی اور کی رات نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی رات ہے۔ اور مصطفیٰ کی رات ہونے کے صدقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی راتوں میں خواب آیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دن میں یہ خواب آیا کرتا تھا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ سمجھیں اور آپ رب کے بارگاہ میں جھک جائیں، اور ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر کوئی بقرعید کا اگر نیت نہ کیے ہیں تو وہ بقرعید منائے، اور بقرعید کے ساتھ ساتھ منانے کے بعد وہ قربان بھی کرے، اس لیے کہ مالک نصاب ہے، اور مالک نصاب کے اوپر یہ لاگو ہے، یہ قانون فالو کرنا پڑے گا کہ مالک نصاب کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی دے، اور قربانی اگر نہیں کرے گا، اگر قربانی نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور گنہگار ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، تو گنہگار کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات محترم، آپ حضرات سے گزارش ہے، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، جو مالک نصاب ہو گیا ہے، جو مالک نصاب ہے وہ قربانی دے اور رب کے بارگاہ میں توبہ کرے، اس لیے کہ ہماری قربانی رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہماری قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔